اور اسے دنیا تسلیم کر رہی ہے، خدا را اب ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ خاص طور پر جو مذاکرات کو نہیں مانتے، پی ٹی آئی کے دوست، خاص طور پر اڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد طاقت کا مرکز بن چکا ہے الحمدللہ۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مذاکرات بند کر دینے چاہیے، کیونکہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہو تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے جنہوں نے 4.5 سال پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی۔ پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر ہی بھاری تھا۔ آج پاکستان جس طرح دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پر مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ ایک فاتح قوم ہے، اور اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح ہم نے بھارت سے جنگ جیتی ہے، اسی طرح دنیا سے معیشت کی جنگ جیت لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر 2025 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149th برتھ ڈے پہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ مزار پہ حاضری دوں، قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھی کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اصول ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لا، سوشل سروس اور ایکوالٹی پہ مبنی ہے، جو ہماری گورننس کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے، اس کو فالو کروں۔ میں اپنی کابینہ کی طرف سے پورے پاکستان کے لوگوں کو قائد اعظم کی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مسیحی برادری کا مذہبی تہوار ہے کرسمس، اس سلسلے میں خاص طور پہ پاکستان میں جو ہماری مسیحی برادری ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسیحی برادری جو اس تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا ملک اب ایک نئے سال میں جا رہا ہے، پوری دنیا جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی 2025 کی کامیابی کے بعد 2026 میں کچھ دنوں بعد داخل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم یہی ہے کہ جو اس ملک کے لوگوں کی امیدیں ہیں ان پہ حکومت پوری اترے، حکومت اپنے پرنسپلز کو، قائد اعظم محمد علی جناح کے پرنسپلز کو اپنائے، جس میں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ، وہ سب لیڈران جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس میں علامہ اقبال، شہید لیاقت علی خان، جن کی آخری آرام گاہ بھی اسی جگہ پہ ہے، ان کو میں ضرور یاد کروں گا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے، جن لیڈران نے پاکستان کی بقا کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خاص طور پہ ذکر کروں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، ایٹمی قوت بنایا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل
सैयद आमिर मुनीर, आसिम मुनीर, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उन सब को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को, जो अपने आप जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को याद करूंगा जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। आपका शुक्रिया जी।